قرآن کریم کی مختصر اور انشاءاللہ مکمل قرآن پاک کی تفسیر کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کا 14واں لیکچر ہے، اور اس 14ویں لیکچر میں آج ہم سورہ بقرہ کی وہ آیات جن میں منافقین کی حالت کو بیان کیا گیا ہے، ان آیات کا ترجمہ، ان آیات کی تفسیر کے متعلق کچھ اہم باتیں جو ہیں وہ ہم سیکھیں گے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں متقین کی 5 صفات بیان کی گئی، پھر اس کے فوراً بعد کافروں کا ذکر کیا گیا، اور پھر کافروں کے متعلق 2 آیات میں واضح طور پر یہ کہہ کے اللہ کریم نے ان پر جو مہر لگائی تھی اس کا ذکر فرما دیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کافروں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا ایک برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ فرمایا وہ اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے خود ہی ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ اور اب اس سے اگلی آیات میں 13 آیات ہیں جن میں منافقین کا حال ذکر کیا۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ایمان کی ضد تھی کفر، اور ایمان اور کفر کی ضد ہے نفاق یعنی منافقت۔ ایمان کے بعد کفر کا ذکر اس لیے کر دیا اللہ کریم نے کہ ایمان کے بالکل وہ برابر ہے، کیونکہ ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام، کہ جو زبان سے کہا جا رہا ہے دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور کفر اس حالت کا نام ہے زبان سے بھی انکار ہے اور دل سے بھی انکار ہے، اس چیز کا نام کفر ہے۔ اور منافقت اس چیز کا نام ہے کہ زبان سے تو اقرار کیا جا رہا ہے لیکن دل سے انکار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ منافقت کی اللہ کریم نے یہاں پہ جو نشاندہی فرمائی ہے وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں منافق پہچاننے میں آسانی ہو جائے، اس لیے رب العزت نے یہ ذکر فرما دیا۔ اور منافقوں کا ذکر اس لیے بھی کر دیا اللہ کریم نے، تیسرے نمبر پہ منافقوں کا ذکر اللہ کریم نے اس لیے کیا کہ مکہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے مقابلے میں کفار و مشرکین آئے، جو بڑے پکے قسم کے ڈھیٹ کفار تھے، نہ ماننے والے لوگ آئے۔ تو چونکہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا جو کافر تھے، تو اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد کفر کی حالت کو ذکر کیا، کافروں کے کفر کو ذکر کیا۔ اور پھر جب رسول اکرم آپ کی زندگی کا دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دوسرا حصہ جس کو ہم ہجری سالوں سے تعبیر کرتے ہیں، ہجرت والی زندگی، ہجرت کے بعد والی زندگی، تو وہاں رسول اکرم کا واسطہ منافقین سے پڑا۔ چونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اجارہ داری تھی، یہودی وہاں کے چودھری تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو لوگ جوق در جوق دار اسلام میں داخل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ان گنت بے شمار معجزات عطا کیے تھے، جو آپ کو دیکھتا گرویدہ ہو جاتا، جو آپ کی گفتگو سنتا ایمان لے آتا۔ اب یہودیوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ ہم یہاں سال ہا سال سے رہنے والے، صدیوں سے رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ اب نئے ادھر آئے ہیں مدینہ منورہ میں، تو لوگ ان کے گرویدہ و شیدہ ہوئے جا رہے ہیں۔ تب ان سے یہ بات جو ہے وہ نہ برداشت کی گئی، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ منافقت کا سہارا لیا۔ اچھا، منافقت کا سہارا لینے میں صف اول کا چودھری تھا ان کا عبداللہ بن ابی، یہ صف اول کا چودھری تھا یہودیوں کا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ویسے تو ان کو ہم شکست نہیں دے سکتے، ہم یہ کرتے ہیں ان کے پیروکاروں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے دوغلا پن اختیار کرتے ہیں، دوغلے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس جائیں گے کہیں گے ہم تمہارے ہیں، اور جب اپنے لوگوں کے پاس آئیں گے کہیں گے ہم تمہارے ہیں۔
تو یوں وہ دھڑا بھی خوش رہے گا اور اپنے لوگ بھی خوش رہیں گے، اور اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے میں آسانی پیدا ہو سکے گی۔ تو گویا آج بھی جو یہودی اسلام کے دشمن ہیں، ان کی دشمنی کی اصل وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اللہ کو تو دشمن سمجھتے نہیں وہ۔ تو یہودی آج بھی اس لیے اسلام کے مخالف ہیں۔ تو اللہ کریم نے ان کا ذکر کیا جو اس وقت کے منافقین تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ، یہاں پہ من جو ہے یہ بعض کے لیے ذکر ہوا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جنہوں نے کہا، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ اللہ کریم فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، رب فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، خود بھی وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، لیکن مومن نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کر لیا، مومن نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم ان کی اندر کی حالت کو جانتا ہے، ان کے باطن کو جانتا ہے۔ رب العزت نے اس لیے فرما دیا کہ ان کی زبان میں سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں ان پر اعتماد نہ کرنا، فرمایا میں ان کے دل کی حالت بیان کر رہا ہوں، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ ایمان کا تعلق قلبی کیفیات کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق قلبی کیفیات کے ساتھ ہے۔ انسان کے اندر جو قلبی کیفیت ہے وہ جتنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگی اتنا ہی وہ ایمان سے شناسائی حاصل کرے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وبالیوم الآخر، وہ کہتے ہیں آخرت پر ایمان لائے۔ گویا ان کا یہ کہنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان کا وہ کیوں کہتے تھے کہ ہم آخرت پر ایمان لائے؟ حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اللہ کے سارے نبیوں پر بھی ایمان لائے، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ آخرت کا چونکہ وہ یہودی جو ہیں یہ آخرت کے منکر ہیں، یہودیوں کے نزدیک آخرت چیز ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں بندہ مر گیا تو بس ختم، پھر کوئی وجود نہیں بندے کا، قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں، بس یہی اس کی آخرت ہے، یہی اس کا حشر ہے، یہی اس کے لیے قیامت ہے۔ تو وہ انہوں نے ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلمانوں کو اپنے سامنے یہ لفظ بھی رکھا کہ آپ ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم آخرت کو بھول گئے، ہم آخرت کے منکر ہیں، ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ رب العزت نے ان کے دونوں دعووں کی اللہ کریم نے تکذیب فرمائی۔ رب نے فرمایا دونوں دعووں میں یہ جھوٹے ہیں، یہ نہ وہ سچ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، نہ یہ سچ بول رہے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لائے۔ ان کا دل جو ہے وہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمِن يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ اب دیکھیں نا دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ کہتے ہیں کہ ظاہراً کوئی ایسا کام کرنا جس کے اندر برائی پوشیدہ ہو، جس کے اندر اگلی پارٹی کا، اگلے شخص کا نقصان پوشیدہ ہو۔ ظاہراً کوئی ایسا کام کرنا کہ بظاہر تو دیکھنے والے کو اس کے اندر فائدہ نظر آئے، لیکن جو فائدہ دکھا رہا ہے مانوی طور پہ، باطنی طور پہ اس کا اپنا فائدہ اس کے اندر شامل ہو، یہ دھوکہ ہے۔ تو یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اچھا اس سے تھوڑا سا آگے چل کے لکھا ہوا ہے وما یخدعون، جو یخدعون لفظ ہے نا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یخادعون دراصل یخدعون کے معنی میں ہے۔ اگر ہم یخادعون کی لغوی اعتبار سے اس کو دیکھیں گے، صرفی اور نحوی اعتبار سے اس کو دیکھیں گے تو یخادعون اللہ، اس کا معنی یہ بنتا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس کا پھر یہ معنی بنے گا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یخادعون یخدعون کے معنی میں ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ نہیں دھوکہ دیتا۔ اللہ تو دھوکہ دینے سے پاک ہے، اللہ مکر و فریب سے پاک ہے، اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔
تو یخادعون یہاں پہ یخدعون کے معنی میں ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں۔ اور اگلی جو اس کی تفسیر ہے وہ انتہائی عشق رسول پر مبنی ہے۔ یخادعون اللہ، اگر کوئی چاہے تو کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ چاہے بھی تو۔ اور یہودی یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کو دھوکہ دیں، کیونکہ وہ اللہ کے تو مانی تھے، اللہ کے تو وہ ماننے والے تھے، اللہ کا تو اقرار نہیں کرتے تھے۔ دراصل جو یہاں پہ کہا گیا نا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یخادعون اللہ میں اصل محذوف یہاں پہ مضاف جو ہے یہ محذوف ہے، مضاف یہاں پہ کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات۔ یخادعون رسول اللہ، یخادعون رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ رب ذوالجلال نے ایسا محبت والا پیرا جو ہے وہ اپنایا، اور محبت والا اسلوب اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو میرے محبوب کو دھوکہ دینا چاہتا ہے دراصل وہ مجھے ہی دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ تو یخادعون اللہ یہاں پہ مضاف محذوف ہے رسول اللہ کی ذات، کہ وہ منافق جو تھے دراصل رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ کریم نے بتا دیا، فرمایا میرے رسول کو دھوکہ نہیں دیتے، تم تو مجھے دھوکہ دے رہے ہو، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور دوسری اس کی تفسیر جو محبت والی ہے وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں ایمان والوں کو اپنی پارٹی کے طور پر لیا ہے، فرمایا ایمان والوں کو دھوکہ دینا دراصل اللہ ہی کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور جو اللہ کی جماعت کو دھوکہ دینا چاہے گا حقیقت میں وہ اللہ ہی کو دھوکہ دینا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسہم، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے نہ اللہ کو نہ ایمان والوں کو۔ اللہ کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جبار ہے، قہار ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ کو اس لیے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور ایمان والوں کو اس لیے دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ایمان والوں کا مالک اللہ کریم جل جلالہ خود ہے۔ رب ذوالجلال ایمان والوں کو ان کی شرارتوں سے محفوظ بنائے گا، محفوظ رکھے گا۔ وہ کسی بزرگ کا یہ شعر ہے نا کسی کا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو دراصل اسلام، ایمان اور ایمان والے یہ وہ شمع ہے جس شمع کو اللہ کریم نے خود روشن فرمایا ہے، اس کو بجھا کوئی نہیں سکتا۔ تو اسلام کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی دھوکہ دے گا بھی اللہ کریم اس کو ایک نہ ایک دن اس کے راز ضرور فاش کرے گا، لوگوں کے سامنے اس کو ضرور عیاں کرے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسہم، وہ دھوکہ جو دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، رب فرماتا ہے حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب شعور جو ہے یہ سمجھ لیجئے تھوڑا سا کہ شعور کس کو کہتے ہیں۔ شعور اس چیز کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے حاصل ہو، حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہو اس کو کہتے ہیں شعور، اور جو دلیلوں سے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں عقل۔ عقل اور شعور کے اندر یہ فرق ہے کہ عقل دلائل سے حاصل ہوتی ہے، دلیل سے عقل آتی ہے، اور شعور جو ہے وہ حواس خمسہ سے، چھونے سے، دیکھنے سے، سونگھنے سے، بولنے سے، ان چیزوں سے، وہ سوچنے سے، ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو شعور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو شعور سے ہی بہرا کر دیا ہے، شعور سے ہی اندھا کر دیا ہے۔ فرمایا ہم نے ان کا شعور چھین لیا ہے، اب ان کے پاس شعور ہے ہی نہیں۔ اور جو منافقین ہیں یہ بات آپ سمجھ لیں، یہاں اللہ کریم نے وما یشعرون کہا، اور دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو رسول اللہ کی اہانت اور توہین کرتے ہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
وہاں بھی رب ذوالجلال نے ان کے شعور چھیننے کی بات کی ہے۔ فرمایا اگر تم نے میرے رسول کے سامنے اونچی آواز سے تم بولے، میرے رسول کی بے ادبی کی اور توہین کی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے جو اعمال ہیں ان کو رب یوں ضائع کرے گا کہ تمہیں اس کا شعور ہی نہیں رہے گا۔ گویا اللہ کریم عقل نہیں چھینتا، اللہ کریم شعور چھین لیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان کے شعور چھیننے کی بات فرمائی۔ اللہ فرماتا دراصل ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو سزا یہ دی ہے ان کے نفاق کی، جو انہوں نے رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہا، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو سزا یہ دی کہ ہم ان کے نفاق کو لمحہ بلمحہ بڑھا رہے ہیں، ان کا نفاق کم نہیں ہوگا، ان کا نفاق بڑھتا چلا جائے گا۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کا نفاق بڑھتا چلا جائے گا، ان کا مرض منافقت والا بڑھتا چلا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، اس جھوٹ کی وجہ سے جو رسول اکرم کے سامنے بولا، اس جھوٹ کی وجہ سے جو صحابہ کے سامنے بولا، اس جھوٹ کی وجہ سے جو عامت المسلمین کے سامنے انہوں نے بولا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے یوم آخرت پر، ہم ایمان لائے رسول اکرم پر، وہ جو جھوٹ تھا، رب فرماتا ہے یہ چھوٹا جھوٹ نہیں ہے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہاں پہ جھوٹ کے متعلق بس ایک دو باتیں سن لیں کہ جھوٹ جو ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے متعلق بولا جائے، ایسا جھوٹ کفر کی حد تک لے جاتا ہے بندے کو۔ اللہ کے متعلق اللہ کی کسی صفت کو چھپانا یہ بھی کفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت کو چھپانا جان بوجھ کر، اگر کوئی پوچھے پتہ ہے لیکن پھر اس کو چھپانا، یہ بھی جھوٹ کفر پر مبنی ہے۔ اور دین اسلام کی حقانیت پر اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو اور وہ طلب کر رہا ہو کہ کوئی دلیل ہے تو مجھے دو، پتہ ہو کہ دین اسلام سچا دین ہے، دلیل پاس ہو، لیکن پھر بھی جو دین اسلام کی حقانیت پہ کسی دلیل کو چھپائے، یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی کفر کی حد تک لے کر جاتا ہے۔ اور ایک جھوٹ ہے جو ہم عمومی طور پر بولتے ہیں، اس کے اندر پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جھوٹ ہے کہ جو کسی مسلمانوں کے مابین لڑائی ڈلوا دینا جھوٹ بول کر، ایسے جھوٹ کو افترا کہتے ہیں، ایسے جھوٹ کو بہتان کہتے ہیں کہ جھوٹ بول کر کسی مسلمان کی لڑائی ڈلوا دی، یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ اور ایک جھوٹ ثواب کا کام بھی دیتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا۔ وہ کون سا جھوٹ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا، اس پہ اللہ اجر دیتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولا جائے، جھوٹ بولنا کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے۔ واجب کس حالت میں ہے کہ کسی بندے کی جان کو خطرہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اس کو قتل کرنے جا رہا ہے، بندہ وہ واقعتاً اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جس کی وجہ سے وہ قتل کرنے جا رہا ہے، اور اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس جرم کی سزا قتل نہیں بنتی، تو میں اگر اس کے بارے میں جھوٹ بول دوں کہ میں قسم دیتا ہوں کہ یہ شخص فلاں نہیں ہے، یا اس شخص کے اندر وہ چیز نہیں ہے، یا اس شخص نے یہ فعل نہیں کیا، یا تمہاری یہ چیز نہیں چرائی، یا تمہیں یہ نقصان نہیں دیا، حالانکہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو یہاں جھوٹ بولنا مجھ پہ واجب ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی جان بچانا واجب ہے۔ جھوٹ کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، تو لیکن عموماً اللہ نے قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم بس اشارے سے کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی کو دور فٹیمو کہہ دیا، کبھی کسی کو لعنت کہہ دیا۔ لعنت کا اصل مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ اپنی رحمت کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ گویا اللہ کریم اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیتا ہے، جھوٹ بولنے والے شخص پر اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ اللہ کا رزق تو وہ کھاتا ہے لیکن اللہ کی رحمت اس پہ نہیں ہوگی۔ تو
اس لیے اللہ کریم نے یہ جو ان کا جھوٹ تھا نا، منافقین کا یہ جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کو چھپاتے تھے۔ تورات میں، انجیل میں اور زبور میں جو بھی رسول اللہ کی صفات بیان کی گئی تھی، ان سے یہودیوں سے اگر کوئی پوچھتا نا کہ کیا تورات میں آخری نبی کی صفات موجود ہیں، تو یہ کہتے نہیں 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 کوئی نہیں، یہ دیکھو جو صفت ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے یا اس کے اندر تحریف کر دیتے، اس کو مٹا دیتے، کہتے لوگوں کو یوں دکھاتے یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ کوئی صفت نہیں ہے، یہ دیکھو کوئی صفت نہیں۔ مطلب ان کو رسول اللہ کی صفات کو چھپاتے تھے یہ جان بوجھ کے۔ یہ جھوٹ اس لیے ان کو کفر سے بھی آگے لے گیا کہ رب ذوالجلال نے کافروں سے بھی بدترین منافقین کو کہا ہے، کافروں سے بھی بدترین ہیں یہ، جو دوغلا پن اختیار کر کے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے پھر ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے یہ کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب زمین میں فساد کون پھیلا رہا ہے؟ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ یہود و نصارہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں اور الزام سارے کا سارا مسلمانوں پہ آ رہا ہے۔ فساد وہ پھیلاتے ہیں، اچھا وہ افغانستان کے اندر آ کر بمباری کریں، شام کے اندر آئیں، عراق کے اندر آئیں، پاکستان میں آئیں، ایران میں آئیں یا کسی بھی اسلامی ملک میں آئیں، وہ آ کر بمباری کریں اور ان کا موٹو کیا ہوتا ہے؟ ہم اصلاح کرنے آئے ہیں، دہشت گردی ختم کرنے آئے ہیں۔ حالانکہ وہ دہشت گردی کے پیچھے نہیں آتے، وہ تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ منافقین کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے کہ منافق اصلاح کیا، اصلاح کا دھوکہ دے کے، اصلاح کا لیبل لگا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ سامنے رکھتا ہے جی میں تو اصلاح کر رہا ہوں، لیکن در پردہ اس اصلاح کے پیچھے مسلمانوں کے لیے بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں جن سے مسلمانوں کے عقیدے، مسلمانوں کے نظریے خراب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ انجینئر مرزا محمد علی جو جہلم کا ہے، اب آپ اس کو دیکھ لیں، اچھا اس نے ahlsunnat.com کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی اور اہل سنت کے نام سے وہ کام کر رہا ہے، کچھ چینل وغیرہ بنائے ہوئے ہیں اس کے۔ تو یہ مسلمانوں کو دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ نعوذ باللہ، صحابہ کے لیے بے باکی پیدا کر رہا ہے۔ لوگ باتیں اسلام کی بتا رہا ہوتا ہے، باتیں کرتے کرتے وہ کہتا ہے نہیں جی وہ صحابی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر وہ منافقت بھی کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا نا، کلمہ تو پڑھا تھا۔ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے، مطلب کانفیڈنس کے ساتھ وہ لوگوں کو ایسے ورگلاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے جی صحابہ کو کافر کہنے والا بندہ، اس کو تم کافر نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی بندہ صحابہ کو کافر کہتا ہے تو تم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ عجیب منطق ہے، ایسی بے باکی لوگوں کے اندر پیدا کر رہا ہے کہ لوگ صحابہ کو گالیاں دیں، لوگ صحابہ کو برا بھلا کہیں۔ اور ایک اپنے کلپ کے اندر وہ کہتا ہے کہ اب جو بندہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھتا ہے نا موبائل سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے والا، اس کو صحابہ سے بھی زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب ایسا شخص جو صحابہ کی قدر کو کم کرے، ایسا شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور عزت کو کم کرے، جو صحابہ کے بارے میں لوگوں کے اندر ایسی بے باکی پیدا کرے کہ لوگ مجمع عام میں صحابہ کو برا بھلا کہہ سکے، ایسا شخص بھی منافقت پر مبنی اپنے لیکچر دیتا ہے۔ یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے۔ جس طرح اپنے آپ کو کہنا جی میں بڑا دین کا داعی ہوں، میں بڑا دین کا مبلغ ہوں، لیکن در پردہ لوگوں کو یہ کہنا کہ دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب تو تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری چارپائی کے پیچھے نیچے کیا ہے۔ اللہ کے رسول تو تھے لیکن وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، اللہ کے رسول تو تھے لیکن ان کو جو ہے نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری کائنات کا علم غیب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ مطلب ایسی چیزیں جو ہیں یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے
جو اپنی زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کرے اور دل سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات ہیں ان کا اقرار بھی کرے اور لوگوں کے سامنے بھی ان کو رکھے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ تو بہرحال منافقین کی ایک صفت یہ بیان کی کہ منافقین کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اصلاح کے نام پر فساد پھیلائیں گے، اصلاح کے نام پر فساد پھیلائیں گے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اس لیے ہم جو ہے نا اس کو یہ فساد نہ کہو، یہ تو اصلاح کے لیے ہم نے کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الا انہم ہم المفسدون، رب فرماتا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، رب فرماتا ہے حقیقت میں یہی تو فساد ہے، حقیقت میں یہی تو فساد ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ شعور سے خالی ہیں۔ اللہ کریم نے بات پھر وہی کی، فرمایا دراصل وہ جو در پردہ اصلاح کے پردے میں فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے وہ اس لیے ہے کہ کیونکہ ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے، شعور سے تو ہم نے ان کو خالی کر دیا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ کریم نے بہت ہی پیاری بات کہی جو ایمان والوں کو تسکین دیتی ہے، جو صحابہ کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کرتی ہے، جو صحابہ کی شان وقار میں اضافے کا باعث بنی، وہ آیت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ کہا جائے نا کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح، یعنی الناس، ایمان لاؤ لوگوں کی طرح جیسا کہ وہ لوگ ایمان لائیں۔ یہاں پہ الناس جو ہے نا کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یہ لوگ الناس جو ہے اس سے مراد عام لوگ نہیں ہیں۔ جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کو ناس لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا، تو ناس کے ساتھ الف لام بھی آپ کو نظر آئے گا۔ الف لام یہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی ناکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے، یعنی عام لفظ کو خاص بنانے کے لیے الف لام اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ، جب ان سے یہ کہا جائے نا منافقوں سے کہ بھائی ایمان لے آؤ، جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ دو تفسیریں، ایک تفسیر ہے کہ ان لوگوں سے مراد ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان بن عفان، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ الناس سے مراد اللہ نے کہا اگر ان کو یہ تم نے دعوت دینی ہے منافقین کو کہ ایمان لے کر آؤ، تو کس کا ایمان لے کر آؤ گے؟ کس جیسا ایمان لے کر آؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کہنا ہے کہ ویسا ایمان لاؤ جیسا ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے، ویسا ایمان قبول کرو جیسا عمر فاروق نے قبول کیا ہے، ویسا ایمان قبول کرو جیسا عثمان بن عفان اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قبول کیا ہے۔ اور دوسری اس کی تفسیر میں تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو منافقین کو ان کی جو صفت بیان کی گئی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا ایمان لے کر آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت۔ اب میں یہاں پھر ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ یہاں آ کے پھر مغالطہ آرائی کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہاں جب ذکر کرتے ہیں نا اس سے مراد صحابہ ہیں، تو ان کو شاید یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اس میں اہل بیت شامل نہیں ہیں۔ میں بار بار اس کو بتاتا ہوں آپ کو کہ جہاں صحابہ کا ذکر ہے وہاں مت بھولنا کہ مولا علی بھی صحابی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا بھی صحابیہ ہیں، امام حسن بھی صحابی ہیں، مولا حسین بھی صحابی ہیں۔ پھر مت بھولنا کہ یہ صرف صحابہ کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر نہیں ہے۔ دراصل قرآن نے ایک ہی لفظ بیان کر کے دونوں گروہوں کو یعنی صحابہ و اہل بیت کو اس ایک کے ضمن میں مفہوماً سمجھا دیا کہ سمجھنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ جب وہ صحابی کی تعریف کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے صحابی جب وہ ہے جو رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے، رسول اللہ کی معیت میں رہے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر حضرت فاطمہ زہرا صحابیہ نہیں ہے، وہ بھی صحابیہ ہیں، امام حسن و حسین بھی صحابی ہیں، حضرت سیدہ زینب بھی صحابیہ ہیں، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی صحابی ہیں۔ یہ حضور کے صحابہ و اہل بیت دونوں کو قرآن پاک نے وزنی ایمان والے لوگ کہا ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، کیسا ایمان لاؤ؟ جیسا لوگ ایمان لائے۔ لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ و اہل بیت، صحابہ و اہل بیت جیسا ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ منافق کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، جیسا وہ بیوقوف ایمان لائے۔ نعوذ باللہ،
اب وہ صحابہ کو بے وقوف کہا انہوں نے، منافقین نے، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے، وہ کہنے لگے کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ قرآن پاک بیان فرما رہا ہے کہ صحابہ کو سب سے پہلے جنہوں نے گالی دی وہ مدینہ منورہ کے منافقین تھے۔ صحابہ کو جنہوں نے سب سے پہلے گالی دی، صحابہ پر جنہوں نے تبرہ کیا، صحابہ پر سب سے پہلے جنہوں نے بے وقوف ہونے کی تہمت لگائی، صحابہ کے لیے برا لفظ استعمال کیا، وہ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے وہ مدینے کے منافقین تھے، جنہوں نے سب سے پہلے صحابہ کو بے وقوف کہا، سب سے پہلے صحابہ کے بارے میں بے باکی والا لفظ ادا کیا۔ آج بھی امت مسلمہ کے لیے یہ پہچان باقی ہے، جو صحابہ کو ہلکا سمجھے اور صحابہ کے لیے عام بے ادبی والا لفظ استعمال کرے، آپ سمجھ جانا اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اس کا منافقین کی جماعت سے تعلق ہے۔ صحابہ کو چھوٹی جماعت نہیں ہے، ہم 14 صدیوں کے بعد 15ویں صدی میں ہم پیدا ہونے والے لوگ، ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے اسلام ملا ہے، ابا نے کلمہ پڑھا ہم نے بھی پڑھ لیا، امی نے کلمہ پڑھا ہم نے بھی پڑھ لیا، ہمیں نہ اپنی نہ اپنے ماں باپ قربان کرنے پڑے، نہ بہن بھائی قربان کرنے پڑے، نہ بیٹے بیٹیاں قربان کرنے پڑے، نہ ہمیں اپنا مال و جان، ہمیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحابہ کی زندگی کو آپ پڑھ لیں اور صحابہ میں سے بھی صرف حضرت عمار ابن یاسر کی زندگی کو پڑھ لیں، ان کی والدہ اور ان کے والد کی زندگی کو پڑھ لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح حضرت سمیہ کو ایک اونٹ کے ساتھ ان کی یہ والی ٹانگ اس کو باندھ دیا گیا، دوسرے کے ساتھ یہ ٹانگ باندھ دی گئی، اونٹ کو دوڑایا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ ہم باتیں کرتے ہیں صحابہ پہ، صحابہ کے بالمقابل اگر کوئی جماعت اسلام میں ہوتی اللہ کریم اس جماعت کو ضرور ذکر فرماتا۔ رب ذوالجلال نے یہ وزنی ایمان کی بات کی ہے، فرمایا جب منافقین سے تقاضا کرو تو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، بلکہ ان سے جب تقاضا کرنا ہے تو منافقین سے یہ کہنا ہے کہ صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ۔ یہ وزنی ایمان والے لوگ ہیں صحابہ و اہل بیت۔ تو رب ذوالجلال نے صحابہ کے بارے میں جو انہوں نے بے وقوف کہا صحابہ کو، السفہاء انہوں نے کہا، منافقین نے کہا السفہاء بے وقوف ہے، اللہ نے پھر یہ برداشت نہیں کیا، رب کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا تم لوگ بھی حیا دار ہو، تم میں بھی حیا ہے، لیکن سن لو اللہ سب سے بڑا حیا والا ہے، اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی غیرت کا یہاں پہ اظہار کیا، اور سنیے اللہ کریم کا منافقین کو جواب کیا ہے۔ رب فرماتا ہے الا، یہ جیسے ہم کسی بچے کو سمجھا رہے ہو نا بات، تو کبھی کبھی ہم پنجابی میں اس کا کندھا پکڑ کے ہلا دیں، بس سن رہے ہیں کہ نہیں تو تن سن دی ہے نا گل۔ یہ الا کا مطلب وہ ہے، الا سنتا ہے، انہم ہم السفہاء، یہ ہم 2 مرتبہ ہے، الا رب فرماتا سنو سنو میرے نبی کے یاروں کے بارے میں بکواس کرنے والوں، میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہنے والوں، رب فرماتا ہے الا سنو انہم ہم السفہاء، فرمایا نہیں میرے محبوب کے یار بے وقوف نہیں ہیں، ہم اور یہ ہیں بے وقوف جو ان کو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، یہی بے وقوف ہیں، یہی بے وقوف ہیں 2 مرتبہ۔ پنجابی میں ہم لڑتے ہیں تو آئے گا تو مطلب ہم یہ تکرار کے طور پہ کسی کے ساتھ کوئی ہمیں غلط لفظ بولے ہم کہتے تو آئے گا تو ہم تکرار کے طور پہ ایک لفظ کو 2-3 بار استعمال کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے مجھے سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلوب وہی اپنایا کہ عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، میرے نبی کے یاروں کو جو بے وقوف کہے گا اللہ ان کو 2 بار بے وقوف کہے گا۔ فرمایا یہ بے وقوف ہے جو نبی کے وفادار صحابہ کو بے وقوف کہنے والے ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے ہی نہیں ہیں، علم والے ہی نہیں ہیں، علم ان سے چھین لیا، شعور ان سے چھین لیا۔ رب فرماتے ہیں ان کو ہم نے خالی برتن کی طرح کر دیا ہے کہ جس طرح خالی برتن کی آواز زیادہ آتی ہے اسی طرح منافقین کی آواز بھی زیادہ آتی ہے۔ ولکن لا یعلمون ولکن لا یشعرون، رب فرماتے ہیں شعور سے یہ خالی، علم سے یہ خالی، عقل سے یہ خالی،
ان کو خالی برتن کی مانند اللہ رب ذوالجلال نے کر دیا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ ان کی ایک صفت یہ ہے، منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں نا، قَالُوا آمَنَّا، اسی تو اڈے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم تو بھائی بھائی ہیں نا، آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہم نے بھی کلمہ پڑھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے، ہم بھی تمہاری جماعت ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ تنہائی اختیار کریں، اِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقین کی واضح طور پر اللہ کریم نے نشانیاں بیان فرما دی کہ وہ جب ایمان والوں سے ملیں گے کہیں گے ہم تمہارے ہیں، اور جب اپنے شیاطین میں واپس جائیں گے، کفار میں ہوتا یہ تھا کہ یہ عبداللہ ابن ابی دن ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اٹینڈ کرتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے بیٹھتا، باتیں سنتا، صحابہ کے پاس بیٹھتا، باتیں سنتا، اور رات کو یہ خط لکھتا مشرکین مکہ کو، ان کو کہتا، خط بھیجتا مکہ میں کہ دیکھو میں نے کلمہ اوپر سے پڑھا ہے، اندر سے میں تمہارے ساتھ ہوں، اندر سے میں تمہارے ساتھ ہوں، جتنی خبریں لینی ہیں لے لو، میں تمہیں بندے بھیج رہا ہوں۔ تو وہ دراصل اللہ کریم نے ان کی اس حالت کو بیان فرما دیا کہ وہ کہتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، مستہزئون ان کا ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم مطلب ان کے اوپر تان و تشنیع کے تیر برسا رہے تھے، ہم تو ہنس رہے تھے نا ان پہ، ان کے ساتھ ہم نے مذاق ہی کیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ یستہزئ، اللہ استہزاء فرماتا ہے بہم ان کا، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں اور بھٹک جائیں۔ یہاں پہ جو اللہ یستہزئ ہے یہ استہزاء، استہزاء کا معنی ہے مذاق کرنا، اللہ کریم مذاق نہیں کرتا۔ استہزاء کا معنی کیا ہے؟ ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، لیکن اللہ کریم مذاق نہیں اڑاتا۔ لیکن یہاں ذکر کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے مذاق کیا ہے صحابہ کو، ایمان والوں کو، تم نے ان کا مذاق اڑایا، تم جا کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے ہنستے ہو کہ ہم ان کو چونا لگا کے آگے، ہم ان کو دھوکہ دے کے آگے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے ہیں لیکن ہم تو تمہارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ، اللہ استہزاء فرماتا ہے۔ یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن مسلمانوں کے ذریعے تمہارا استہزاء فرمائے گا، مسلمان ہنسیں گے۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم جل جلالہ جہنم کے دروازے سارے کھلوائے گا، اللہ فرمائے گا جہنم کے دروازے کھول دو، جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، جنتی جنت سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے منافقین کو، اللہ کریم فرمائے گا، ان کو فرمائے گا جاؤ بے جنت میں، سامنے ان کو جنت نظر آ رہی ہو، دروازے کھلے ہوں گے جہنم کے، یہ سب بھاگیں گے، جب دروازوں کے قریب جائیں گے دروازے یک لخت بند ہو جائیں گے، یکدم دروازے بند، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، یہ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ جب یہ باہر نہیں نہ نکل سکیں گے، اللہ نے ان کو جنت دکھائی، یہ باہر نکلنے لگے، رب تعالیٰ جہنم کے دروازے بند فرما دے گا، تو مومن ان کی اس حالت کو دیکھ کر وہاں استہزاء کریں گے، ہنسیں گے، مومن ہنسیں گے۔ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا اللہ یستہزئ۔ تو میں یہاں پہ آپ سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہندوستان کے اندر ایک ایسے عاشق رسول ایمان کی اقتداء میں نواز نیت کی ہے کہ جس کو دنیا امام محمد رضا محدث بریلوی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ بڑا ہی سینسیٹیو ہے، یستہزئ، یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ مطلب میں کہوں نا اللہ مذاق کرتا ہے، نعوذ باللہ، اگر میں جان بوجھ کے کہوں اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ مذاق اڑاتا ہے، تو یہ توہین ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کفر ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں ان پہ اسی لیے فخر ہے کہ انہوں نے حکمت بھرے انداز میں ان الفاظ کا ترجمہ کیا کہ جہاں توہین ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کا ترجمہ ہی نہیں کیا، اس کا ترجمہ ویسے میں نے آپ کو بتا دیا مذاق ہے، ٹھٹھا،
ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ ہی نہیں کیا، ان میں اللہ یستہزئ، اللہ استہزاء فرماتا ہے، ویسے ہی لفظ وہ لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کا سودا جو ہے فما ربحت تجارتہم، یہ سودا نفع بخش نہیں ہے، ایسی بری تجارت کی کہ اس تجارت سے ان کو کوئی نفع نہیں ملے گا، بری تجارت کر بیٹھے، ہدایت دے دی، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، تو اللہ فرماتا ہے وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت والے تھے ہی نہیں، وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت والے تھے ہی نہیں۔ اللہ نے ازل میں ارواح کو یہ توفیق بخشی تھی، روحوں میں سے جس روح نے رسول اللہ پر کلمہ پڑھا، رسول اللہ پر ایمان قبول کیا، وہی مومن بنے، جنہوں نے وہاں نفاق سے کام لیا وہ دنیا میں آ کے منافق بنے، جنہوں نے وہاں انکار سے کام لیا وہ دنیا میں آ کر کافر بنے۔ تو اللہ رب الجلال نے اس طرف اشارہ فرما دیا وما کانوا مہتدین، فرمایا یہ ہیں ہی ایسے کہ یہ ہدایت یافتہ تھے ہی نہیں، انہیں ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ تو یہ منافقین کی چند ایک علامات ہیں جو قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ اگلی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ المبارک کو بھی کچھ رہتی ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں اگلی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ان سے متعلق گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔